الاولین والآخرین، ہادی کائنات، جان عالم، محبوب خدا احمد مجتبیٰ، حشر کے دولہا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سطوت پناہ میں عقیدت و محبت سے سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین عزیز کرام، گزشتہ چند جمعے وسیلہ انبیاء، صلحاء، اولیاء سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ابھی سلسلہ باقی تھا۔ اسی عنوان کا آخری حصے میں آج میں نے جو سورہ مائدہ چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی 7ویں آیت مبارکہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور سورہ توبہ کی 117 آیت مبارکہ 11واں پارہ ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 95، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اس مضمون کی ابھی بہت ساری آیات مقدسہ قرآن حکیم میں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نگاہ فیض سے، حضور کی نگاہ رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے جنہیں یہ شان، یہ عزت، یہ مقام اللہ نے دیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ہونے کا، ان کی عظمت و شان میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن حکیم میں، برہان رشید میں جو اعلان فرمائے ہیں، ان میں سے میں نے ابھی صرف 3 مقام سے آیات پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ احادیث پاک کا بہت سارا ذخیرہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے ہے، انشاءاللہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنہیں قیامت تک ایمان والے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ، ایک ماڈل قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ذوات مقدسہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95، 5ویں پارے کی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ سے، تمام صحابہ سے، کلًا تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ، بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ اس آیت کے تحت مفسرین کے اجماع سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی ہے۔ دوسری آیت پاک سورہ مائدہ کی 7ویں آیت پاک ہے اور 6واں ہی پارہ ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ،
اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ احسان، وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی پاکیزہ جماعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے آپ کو نصرت و غلبہ عطا فرمایا ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ بھی یاد کرو کہ جب شب عقبہ بیعت کے وقت جو ایمان والے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور رضوان، بیعت رضوان سورہ فتح 26 پارے میں جس کا تفصیلاً ذکر ہے، حدیبیہ کے مقام پہ تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آقا دو عالم علیہ السلام کے دست اقدس پہ بیعت کر رہے تھے۔ اللہ وہ یاد کروا رہا ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، پختہ وعدہ صحابہ کر رہے تھے۔ اس بیعت کو یہ عہد و پیمان ہوتا ہے جو سلسلہ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام سے چلا آگے خلفائے راشدین میں، لیکن ولایت کا جو تاج سجا ہے شیر خدا علی مرتضیٰ کے سر اقدس پہ سجا ہے۔ ولایت کی مہر قیامت تک شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عطا ہو گئی ہے۔ باقی جتنے بھی سلسلے ہیں سب کی کڑیاں جا کر حضور علیہ السلام کے در اقدس سے، حضور کی ذات پاک سے ملتی ہیں۔ یہ سارے پھول ہیں اس باغ نبوت کے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، لیکن باغ ایک ہی ہے، باغ رسالت مآب علیہ السلام، جس کی ساری کلیاں اور پھول ہیں جو کھلے ہیں قیامت تک، جو فیض اپنی بہاریں، اپنی رعنائیاں، اپنی خوشبوئیں ایمان کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب انہوں نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد یہ عرض کیا تھا، اے جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی بات کو سنا بھی ہے، ہم نے مانا بھی ہے۔ آپ کی بات کو سنا اور آپ کی بات کو مانا، اور اس کا جو بین ثبوت ظاہر قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر جو سارے انبیاء کے، رسولوں کے ادوار مبارک گزرے ہیں، اللہ کو اس پہ بھی فخر ہے اور رسول کریم علیہ السلام کو بھی ناز ہے، اہل ایمان کو بھی قیامت تک اس پہ ناز رہے گا۔ جب بدر کے موقع پہ، غزوہ بدر 2 ہجری میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تعداد میں بھی بہت کم تھے، بے سر و سامان بھی تھے، نہتھے تھے، کھنڈی تلواریں چند ایک کے ساتھ، بغیر جنگ کی تیاری کے، اور مدینہ پاک وطن، مکہ پاک وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین بھی تھے، جنہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، مال دولت چھوڑی، اولاد چھوڑی، بیوی بچے چھوڑے اسلام کے لیے۔ ہمیں تو مفت میں ملا ہے نا، ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے آج تک؟ ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے؟ اسلام کے لیے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں وہ صحابی ہے جن کا اللہ بھی تذکرہ کر رہا ہے، نبی رحمت علیہ السلام بھی جن کے بارے میں یہ ارشادات فرما رہے ہیں، نہتے تھے، تعداد بھی کم تھی، جنگ کی تیاری بھی نہ تھی،
تیاری بھی نہ ہو، اسلحہ بھی نہ ہو، تعداد بھی نہ ہو. پھر اور یہ پہلا معرکہ تھا، یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلا غزوہ تھا مسلمانوں کے لیے میدان عمل میں اترنے کا، جس میں تینوں چیزوں کی کمی تھی، قلت تھی. نبی رحمت علیہ السلام نے جب نگاہ نبوت اٹھائی تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا، بیعت عقبہ ثانیہ میں جب مدینہ منورہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے مکہ پاک میں جا کر، نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ پاک میں آنے کی دعوت دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا آپ مدینہ پاک میں آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت مدینہ میں اپنے بچوں سے پڑھ کر کریں گے. یہ وعدہ تھا. مدینہ میں جنگ مدینہ سے باہر تھی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے نگاہ نبوت اٹھائی، ان سے پوچھا ہمارا وعدہ تو مدینہ کے اندر تھا نا، مدینہ کے باہر جنگ، اب کیا خیال ہے تمہارا؟ جو صحابہ کا اس وقت جواب تھا، پہلے تو مہاجرین کے سردار نے جواب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، لبیک و صادق. لبیک تو نعرہ ہم بھی مار رہے ہیں نا، لیکن لبیک کا مطلب یہ ہے، لبیک صحابہ نے کہا، مال بھی، جان بھی، اولاد بھی، وطن بھی، سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. یہ ہے لبیک کا نعرہ. اصل میں ہم تو رسمی سارے نعرے لگاتے ہیں نا، لبیک فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے جانیں حضور پہ قربان کر دیں گے. سرکار کی نگاہ اٹھی انصار کی طرف، وعدہ ان سے تھا، مہاجرین تو پہلے سب کچھ چھوڑ چھڑا کر آ چکے تھے، لیکن انصار کے سردار نے بھی بول کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل نہیں. سورہ مائدہ 6 پارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا تم اور تمہارا خدا جائے، ہم یہاں بیٹھ، انا ہا ہونا قاعدون، ہم یہاں بیٹھیں گے، لڑنا ہے تو تم جاؤ. عرض کی، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، حضور کے شہدائی ہیں، حضور کے وفادار ہیں، حضور کے غلام ہیں، غلامی کا پٹا ڈالا ہے. اور اگر بات لمبی نہ ہو جائے تو ذہن میں رہے، مالک کائنات نے چن چن کر اپنے محبوب کے لیے چنے تھے، ازل سے لے کر رب نے چن چن کر اپنے محبوب کے لیے رکھے ہوئے تھے یہ دانے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دل تقوی و طہارت سے لبریز تھے. اللہ نے تو یہ خود انتخاب خداوندی ہے، چن چن کر. جب ایک عام آدمی، توجہ ہے، ایک عام آدمی اپنی اولاد کے لیے، آپ بھی صاحب اولاد ہیں توجہ سے، عام آدمی اپنی اولاد کے لیے بری صحبت، بری سنگت، بری مجلس ہے اچھی نہیں سمجھتا، برداشت نہیں کرتا ہے نا، تو مالک اپنے محبوب کے لیے بروں کی صحبت کو کیسے اختیار کرتا؟ رب نے چن چن کر رکھے تھے. انصار کے سردار بولے، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، آپ اگر حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے. ہاں ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے، آپ اشارہ تو فرمائیں. بات طویل ہوتی جا رہی ہے اور آسمان نے یہ منظر دیکھا، قیامت تک کے لیے پوری امتوں، پوری قوموں میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی کی امتی، لیکن قربان جائے میرے آقا کی صحابہ، حضور کی امت، یہ صحابہ کی عظمت. ابھی جو حضور علیہ السلام کی امتی ہونے کی جو عظمت ہے نا، وہ اس سے بھی کہیں ماورا ہے. اب جب وہ سنے پڑیں گے نا حضور کی امتی ہونے کا کتنا اعزاز ہے. فرمایا صحابہ تمہیں ایک مبارک ہو، تمہیں ایک مبارک ہو، تم نے وحی کو آتے بھی دیکھا، مجھے بھی دیکھا، میرے
عادات و اطوار کو بھی دیکھا، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کو بھی دیکھا، میری زبان اقدس سے تم نے تعلیم تربیت کا فیض بھی لیا ہے۔ ایک مبارک ہو 60 مبارکیں ان کو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے، میرے نام پہ جان قربان کرتے۔ 60 مبارکیں ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، ان کو 60 مبارکیں ہوں۔ پھر تاریخ اسلام اتنی سنہری ہے، کبھی قیامت تک اس پہ کوئی میل نہیں آ سکتی، کوئی داغ نہیں لگ سکتا ہے۔ بیت رضوان میں دیکھا، عروہ بن مسعود جب آیا سفیر مکہ، واپس جا کر اس نے کہا قریش مکہ تم پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ، طوفانوں کا رخ موڑ دو، میں نے وہ جماعت دیکھی ہے حضور کے غلاموں کی، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا کہ جب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے، حکم فرماتے مثال کے طور پانی لے آؤ، 1400 صحابہ میں سے ہر ایک دوڑ پڑتا۔ میں نے دیکھا۔ سوچتے ہیں نا کہ مجھے تو نہیں کہا ہے نا، نام تو نہیں لیا ہے، ہم تو اپنی آنکھیں میٹ لیں گے نا، مجھے تو کوئی نہیں پیر صاحب نے کہا ہے، مجھے تو استادوں نے نہیں کہا ہے، میرا نام تو نہیں لیا ہے نا، یہ حضور کے وفادار صحابہ ہیں۔ حضور نے جب ایک نام بولا کسی کام کے لیے، ہر صحابی دوڑ پڑا جس کے کان میں آواز پڑی۔ میں نے وہ منظر دیکھا ہے جو اپنے محبوب نبی کے مبارک جسم سے لگنے والے پانی کو، وضو کے پانی کو، قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے محبوب نبی کے خون کو گرنے دیں گے؟ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ تم حضور کے غلاموں سے ٹکرا جاؤ، ایسی غلطی نہ کرنا۔ پھر میں نے دیکھا ہے تیسرا سین جو میں نے دیکھا ہے، عروہ کہہ رہے ہیں سفیر مکہ، مکہ والوں کو، قریش کو کہہ رہے ہیں میں تیسرا سین جو دیکھا ہے، یہ وضو تو وضو تھا، جب وہ مبارک تھوک اپنے منہ مبارک سے نکالتے ہیں صحابہ کے ہاتھ پھیل جاتے ہیں، صحابہ کی ہتھیلیاں پھیل جاتی ہیں جو اپنے محبوب نبی کے مبارک تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، ہاتھوں کو مل کر اپنے چہرے کی زینت بناتے ہیں، وہ کیا حضور تک تمہیں جانے دیں گے؟ خیال بھی نہ کرنا۔ اور چوتھا سین بھی دیکھ لو، میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ناک مبارک بھی صاف کرتے ہیں نا تو وہ بھی صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اب یہاں سے ذرا عقیدے کی بات سمجھ آ جائے گی، توجہ ہے نا، عقیدے کی بات عرض کر دوں توجہ سے۔ جو کہتے ہیں یہ بات قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، دکھا دو۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دینا کسی حدیث میں ہو، حضور نے فرمایا ہو، یا قرآن کی کسی آیت میں ہو کہ حضور کا وضو کا پانی تم نے اس طرح لینا ہے، تھوک مبارک اپنے چہروں پہ ملنا ہے، بینی مبارک نکلنے والا جو ہے ناک مبارک صاف کر اپنے چہروں پہ مل لینا ہے، ایسا کوئی قرآن و حدیث میں کوئی حکم موجود ہے؟ لیکن یہ حکم موجود ضرور ہے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، خبردار خبردار، اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک رسول کریم کی ذات ساری کائنات سے بڑھ کر اس پیار نہ ہو۔ ٹوٹ کر محبت جو کرنی ہے وہ حضور کی ذات سے کرنی ہے۔ چلو باتوں میں آگے غلط کر دوں۔ حضرت علی پور، حضرت علی پوری رحمۃ اللہ تعالی ہے، یہ محبت کی بات ہے، عشق کی بات ہے۔ حضرت علی پوری رحمۃ اللہ تعالی، جانتے علی پور شریف کو؟ حضرت علی پوری حج کے لیے چلے گئے، مدینہ پاک چلے گئے، وہاں پہ ایک ضیافت میں دعوت میں بیٹھے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں،
دوران کھانا ایک وہاں کا کتا آگے بڑھا، کسی صاحب نے کوئی چیز اٹھائی، اس کو مار دی، بھگا دیا۔ میں یہ تحریری بات بتا رہا ہوں۔ حضرت نے کھانا چھوڑا، پیچھے دوڑے، کتے کو پکڑا، اپنا دستار مبارک، اپنا امامہ شریف اتارا، اس کو صاف کیا، اپنی گود میں لیا، اب اس کو پھاڑا، اس کی مرہم پٹی کی، کہا تمہیں پتہ نہیں کہ مدینے کا کتا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مدینے کا کتا ہے۔ یہ باتیں محبت والی، محبت والوں کو سمجھ آتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا بھائی قرآن کو کیوں چومتے ہو؟ قرآن کی عزت ہے۔ حج اسود کو کیوں چومتے ہو؟ عزت ہے۔ بچے کو کیوں چومتے ہو؟ پیار ہے۔ بچے سے پیار ہے، چومتا ہے، قرآن کی عزت ہے، چومتا ہے۔ حج اسود کو عزت ہے تو چومتا ہے۔ نام محمد میں عزت بھی ہے، پیار بھی ہے، اس لیے ہم چومتے ہیں۔ تم محبت میں اپنے بیٹے کو چومتا ہے، قرآن کو عزت میں چومتا ہے، حج اسود کو عزت میں چومتا ہے، کل قیامت کو تیری سفارش کرے گا۔ ہم نام مصطفیٰ کو چومتے ہیں، محبت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، مہاجرین، انصار، جنہوں نے اسرت میں، تنگی میں اپنے محبوب کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوا، بھی عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جلوہ افروز ہیں۔ یہ ذرا حوالہ دیکھتے جانا، شواہد النبوت ہے، ہاں جی، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 192 ہے جی، دربار رسالت مآب لگا ہوا ہے، حضور کا دربار اقدس سجا ہوا ہے، راہبان نام ہے، ایک گدڑیے کا، چرواہے کا نام ہے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا یہ تھا کہ راہبان اپنی بکریاں چرا رہا تھا، راہبان اپنیاں بکریاں چرا رہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری کو اٹھا لیا، بکری کو اٹھا لیا۔ میں بڑا ظالم تھا، بڑا طاقتور تھا، جس نے اٹھا لیا۔ حضرت راہبان پیچھے دوڑے، اس نے کہا خدا کا خوف کر۔ بھیڑیے نے کہا خدا کا اللہ نے مجھے رزق دیا، تو مجھ سے چھینتا ہے؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تو چھینتا ہے؟ حضرت راہبان بڑے حیران ہوئے کہ بھیڑیا بات کرنے لگا، گفتگو کرنے لگا، بولنے لگا۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے تعجب کی، تعجب کی بات یہ ہے نخلستان مدینہ میں اللہ کا محبوب اللہ کا کلام سنا رہا ہے، تم ابھی تک محروم ہو۔ باقی چرواہوں کو بھی ساتھ لیا، کہا جی اگر میں جاتا ہوں تو میری بکریاں، میں تو چلا جاتا ہوں یس مدینہ میں، بکریوں کا رکھوالا کون ہوگا؟ بھیڑیے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا، تیری بکریوں کی حفاظت۔ جب دربار رسالت مآب علیہ السلام راہبان پہنچے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑی تو فرمایا راہبان بھیڑیے نے جس چیز کی ضمانت لی ہے وہ وفا کرے گا،
بھیڑیے نے جس چیز کی ضمانت لی ہے وہ وفا کرے گا۔ تو آج کا چبل کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو پتہ نہیں، نعوذ باللہ، نبی کو پتہ نہیں۔ وہ نبی کون سا جس کو پتہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ذرا چلتے ہیں، یہ جناب ہے صحابہ کا عشق رسول، کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا 39 ہے۔ حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے شاگرد سے فرمانے لگے، میں تمہیں اپنی زوجہ مطہرہ نبی کریم علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا، جنت کی عورتوں کی سردار، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا حال بتاؤں؟ حضور بتائیں۔ فرمایا کہ فاطمہ آقا کریم علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی ہے۔ چکی پیستے پیستے چکی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ میں کسی خاص مقصد کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں زیادہ جو خرابیاں میاں بیوی کے درمیان، ازدواجی گھریلو ناچاکیاں، طلاقیں جو ہو رہی ہیں نا، اس کی جو وجہ ہے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیدۃ النساء خاتون جنت نبی رحمت علیہ السلام کے دل کا ٹکڑا، کائنات میں ان سے زیادہ کوئی عزت و شان والی ہے ہی نہیں۔ وہ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر پوری کائنات میں رب کی پوری کائنات میں سیدۃ النساء جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے، بلا شک و شبہ۔ اب وہ کریم محبوب کی بیٹی کریمہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑے، اور مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے رسیوں کے نشان پڑ گئے۔ گھر کے جھاڑو، کپڑے، گھر کے جھاڑو، برتن، کام کرتے کرتے یہ حالت۔ آج کہتے ہیں کہ بیٹی والے اگر کچھ کہیں نا تو ہمیں بتا دینا، ہم سنبھال لیں گے۔ نکرانی بن کر نہیں آئی ہے کہ کس نے کہا نکرانی بن کر تو گھر میں آئی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تمہیں گھر کی مالکہ بنا دیا ہے۔ جب تیری معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، زندہ پیدا ہوتی درگور کر دی جاتی، خامن مر جاتا لاوارث ہو جاتی، خامن کے ہوتے ہوئے تیری عزت نہ تھی، یہ عزت تجھے دی ہے تو دین اسلام نے دی ہے، محبوب خدا نے دی ہے۔ آج تو اپنی بیٹیوں کے گھر بسانا ہے تو سیدۃ النساء کی اسوہ مبارک کو اپنا لو، گھروں میں سکون مل جائے گا، بچیاں گھروں میں آباد ہو جائیں گی۔ آتی کہ مال غنیمت میں غلام آ گئے، علی مرتضیٰ نے کہا فاطمہ الزہرا سے اپنے والد گرامی کی خدمت میں جائیں، عرض کریں کرم نوازی ہو جائے، ایک غلام مل جائے، آپ کے کام میں ہاتھ بٹائے، آپ کی مدد ہو جائے، سہولت ہو جائے۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، سلام اللہ تعالی علیہا، سلام اللہ تعالی علیہا اپنے والد گرامی، کائنات کے والی و مختار، مالک کون و مکان کے دربار اقدس میں آ گئی۔ لیکن لوگوں کو دیکھ کر ہجوم دیکھ کر حیا کی وہ پیکر جس کے بال کو کبھی چاند سورج نے نہ دیکھا ہو، جس کے جنازہ اقدس کے کفن پہ بھی کسی کے نظر نہ پڑی ہو، اس کو کہتے ہیں سیدۃ النساء۔ کل روز حشر جب پرسلاد سے گزر ہوگا، آواز آئے گی، ندا ہوگی، بلند آواز سے پکارا جائے گا، حشر والوں نگاہیں جھکا لو، سیدہ جنت کی طرف جا رہی، 70,000 حوروں کے جرمٹ میں جنت کی مالکہ سیدہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں
ہماری مائیں، ہماری بہنیں کس منہ سے اس نبی کا کلمہ پڑھ کر بے حیائی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں گھروں میں سکون نہیں ہے، عزت نہیں ملتی ہے، عزت لینی ہے تو چوکھٹ سیدہ زہرا پہ آ جاؤ، چوکھٹ رسول پہ آ جاؤ۔ اگر عزت لینی ہے اسلام کے دامن میں آ جاؤ، عزتیں مل جائیں گی، شانیں مل جائیں گی۔ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ہے؟ وہ نگاہ رسالت مآب تھی جن کو کوئی طریقہ نہ تھا، قانون نہ تھا، تہذیب نہ تھی، جن میں علم نہ تھا، جاہل تھے، متعصب تھے، ان کو مصطفیٰ نے چاند سورج کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ اسلام کا فیض ہے۔ دوسرے دن نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے آئے، دوسرے حضور ہے خود تشریف لے آئے۔ بیٹی آپ کا لائی تھی لیکن بول نہیں سکی ہیں، باپ سے بھی مانگ نہ سکی شرم کے مارے، لوگ بیٹھے ہیں جی۔ آج تو کہتے ہیں بسوں میں جاؤ، دفتروں میں جاؤ، کام کرو، موجیں لو، ہاں جی۔ پھر موجیں جو لٹی جا رہی ہیں نا، جو عزت کے جنازے، جو حیا کے جنازے، جو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہے، ہم نے خود اس چراغ کو ہم نے خود جلایا۔ شیر خدا بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیا کی وجہ سے عرض نہ کر سکی تھی، میں نے بھیجا تھا، لیکن اب توجہ ہے، آخری جملہ وقت اوپر نہ ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، فاتح خیبر، ہیں جی، بیت اللہ میں پیدا ہونے والا، مسجد میں شہید ہونے والا، ولایت کا بے تاج بادشاہ، اس وقت تک یاد رکھ لینا، میں حدیث پاک پڑھ کر سنا دوں گا اگلے جمعے، اس وقت تک تمہارے میرے ایمان مسلمان ہونے کی ضمانت نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت اطہار سے محبت کا دامن نہیں تھا۔ ایک بستر، توجہ ہے، کون سا بستر ہے وہ؟ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے آپ کو پتہ ہے نا، مینڈا سمجھتے ہیں نا، مینڈا، اچھا ٹرا، جس کی کھال وہ ہے بستر جو رات کو بچھایا جاتا ہے شیر خدا کے لیے، سیدہ کائنات خاتون جنت کے لیے۔ مینڈے کی کھال رات کو وہ بستر ہے، دن کو اس کے اوپر اونٹ کو چارہ ڈالا جاتا ہے، اسی کے اوپر دن میں اونٹ کو چارہ ڈالا جاتا ہے۔ توکل، قناعت، فقر، صبر، رضا، سب کچھ جو ملتا ہے دہلیز اس سے ملتا ہے۔ فرمایا کہ 10 سال تک سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ اولو العزم رسول ہے، رسول 4 اولو العزم رسولوں میں جن کا نام ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، 10 سال تک اپنا چوہا، جس کو واسکٹ کہتے ہیں یا اپنا کوٹ کہہ لیں، چوہا جو کہتے ہیں، 10 سال تک سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رات کو بچھا لیا کرتے تھے، اس پہ سو جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مبارک زندگی حضور کی نگاہ فیض سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ گفتگو شروع ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی آگے بھی یہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق